قوم یہ ملک اسلامی فلاحی ریاست بنے، لیکن یقین کریں اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وعدے کیے گئے آئیں بات کریں، کسی بات نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بہانے بنائے جا رہے ہیں، کسی کو کھمبے مل رہے ہیں، کسی کو ٹرانسفارمر مل رہے ہیں، کسی کو نوکریاں مل رہی ہیں، کسی کو ملاقاتیں مل رہی ہیں، کسی کو میٹنگ کا 5 منٹ کا وقت مل رہا ہے۔ تو میں کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا، میں نے آج تک پارٹی کے 4-5 سال پاکستان میں کبھی ایسی باتیں نہیں کی، لیکن میں یہ باتیں کرنے پہ مجبور ہو گیا، مجھے یہ باتیں کرنی پڑ گئی ہیں۔ کیوں؟ پارٹی کو سوچنا چاہیے، پارٹی کے بڑوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب جیسا بندہ جو کبھی پارٹی کے حوالے سے ایسی بات نہیں کرتا تھا، سٹیج پہ کھڑا ہو کے اس کو ایسی باتیں کرنی پڑ گئی ہیں۔ کیوں کرنی پڑی ہے مجھے؟ کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ ہماری پارٹی کے بڑوں نے کسی ورکر کو پوچھے بغیر تحصیل مانسنا میں پارٹی کا ٹکٹ ایم پی اے کے بھتیجے کو دے دیا ہے۔ میں آسٹریلیا جا رہا تھا، پارٹی سے مایوس ہو کے جا را تھا، حالات سے مایوس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا یہ بات تو وہی شروع ہو رہا ہے، 4-5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں نہیں، پارٹی کسی ایک ہاتھ میں، کسی ایک حجرے میں، کسی ایک ڈیرے میں، کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ پارٹی سب ورکرز کی ہے، پارٹی عمران خان کی ہے، کوئی ایک شخص ایم پی اے بھی ہو، صدر بھی ہو، وہ اس کا بھائی جنرل سیکرٹری بھی ہو، اور اس کا بھتیجا یوتھ کا صدر بھی ہو، اور آج وہ میئر کے الیکشن کا حقدار بھی ہو، تو پھر پارٹی کا ورکر اجمل خان، ڈاکٹر اشفاق، شکیل اڈوانی، رشید خان، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ کدھر جائیں، وہ کیا کریں؟ وہ گھر میں بیٹھ جائیں، وہ آسٹریلیا بھاگ جائیں، وہ انگلینڈ بھاگ جائیں؟ میں تو آسٹریلیا بھاگ جاؤں گا۔ میرے دوست، میرے ورکر، میرے بھائی کدھر جائیں گے؟ میں تو آسٹریلیا چھوڑ کے اس پارٹی کے لیے آیا تھا، میں عمران خان کے لیے اس ملک میں آیا تھا، مجھے آج پھر آسٹریلیا بھیجنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن میں جاتے جاتے میں بتا دوں، میں روسیت کو نہیں مانتا، میں کسی ایک شخص کی جو ہے پاور کو اس طرح نہیں مانتا کہ پارٹی کا سارا حق اس کے پاس ہو، کسی ورکر کے پاس کچھ نہ ہو، عہدے ان کے پاس ہو، وزارتیں ان کے پاس ہو، ایم پی اے شپ ان کے پاس ہو، ایم ایل اے شپ ان کے پاس ہو، ورکر کے پاس آج بلدیاتی الیکشن کا ٹکٹ بھی نہ ہو، تو خدا کی قسم میں ایسی پارٹی کو نہیں مانتا، خدا کی قسم میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا، خدا کی قسم میں ایسے نظام کو نہیں مانتا۔ ہمارے دوستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ورکر الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیوں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے 10 کروڑ اور 20 کروڑ چاہیے۔ پروپیگنڈا، اتنا بڑا پروپیگنڈا۔ ہمارے ایم این اے سلیم احمد خان 1 کروڑ پہ لگا کے ایم این اے بنے، ہمیں پتا ہے، میں اجمل خان سارے ساتھ تھے یار، 20 کروڑ کے چاہیے تھے۔ لوگ لگاتے ہیں، ورکر لگاتے ہیں، عوام لگاتی ہے، دوست لگاتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، 20 کروڑ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی، تو پیسے، میرا بات ہے، میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا میرا نام نہیں لینا ورنہ میں نہیں آتا، آسٹریلیا سے آیا ہوا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ ابھی میں اس کا آپ کو لگا آ کے ایک موبائل پہ اکاؤنٹ دکھاتا ہوں، پی ٹی آئی آسٹریلیا پہ ابھی اس نے کتنا خرچ کیا 2 مہینے پہلے۔ پی ٹی آئی آسٹریلیا الیکشن ہوا ہے، وہاں اس نے پاکستان میں بیٹھ کے الیکشن جیتا ہے، پاکستان پی ٹی آئی کے لیے آسٹریلیا میں۔ آ جاؤ، پیسوں کی بات کرتے ہو، کتنے کروڑ چاہیے؟ خدا کی قسم کوئی بھی ورکر آئے، میں اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے ورکرز کے لیے 2 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔